الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين انتہائی واجب الاحترام نہایت ہی قابل قدر سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سے اللہ رب العزت کے لا ریب کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سورت جس کا نام سورۃ الکوثر ہے، اس کا ترجمہ مطلب مفہوم بیان ہو رہا تھا۔ آج بھی اسی گفتگو کا بقیہ حصہ بیان ہوگا۔ دعا ہے کہ خلاق عالم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کی وفات کے بعد کفار کے جب طعنے بے انتہا آنے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ سورۃ کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ اس سورۃ مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تسلی دی کہ محبوب کیا ہوا ہے کہ میں نے بیٹے لے لیے ہیں، کوثر تو دے دیا نا۔ اولاد کا لے لینا اللہ کی حکمت ہے اور کوثر کا عطا کر دینا اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ رب العزت نے بیٹے لے لیے، یہ رب کی حکمت ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بظاہر دیکھنے میں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر محبوب کی اولاد جوان ہوتی اور ان کو نبوت نہ ملتی تو یہ حضور کی عظمت کے خلاف تھا۔ اللہ نے اولاد لے لی مگر ختم نبوت دے دی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عنایت تھی۔ نبوت تو کم و بیش 1.25 لاکھ کو ملی، نبی سب تھے، رسالت کئیوں کو ملی، لیکن اللہ رب العزت نے ختم نبوت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ محبوب سے بیٹے لے لیے، یہ بیٹے کا لے لینا اللہ کی حکمت تھی اور اللہ کی عنایت کیا، محبوب کو اللہ نے ختم نبوت عطا فرما دی۔ اگر محبوب کے بیٹے ہوتے، جوان ہو جاتے اور ان کو نبوت نہ ملتی تو اس وقت لوگ طعنہ دیتے کہ لوگوں حضرت ابراہیم کی اولاد جوان ہوئی، رب نے نبوت عطا کر دی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے جوان ہوئے، رب نے نبوت عطا کر دی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے جوان ہوئے، رب نے نبوت عطا کر دی۔ لیکن جب باری آئی
محبوب کے بیٹوں کی یہ جوان بھی ہوئے لیکن نبوت نہ مل سکی. حضور کی عظمت کے خلاف تھا, حضور کی شان کے خلاف تھا. اللہ رب العزت نے محبوب سے اولاد لے لی, ختم نبوت عطا فرما دی. کہ محبوب کے بعد کسی اور نے نبی نے آنا نہیں. انا آتیناک الکوثر, گویا یوں سمجھ لیں تو بے جانا ہوگا کہ کوثر کا ایک مطلب ختم نبوت بھی ہے کہ محبوب میں نے اولاد اس لیے لے لی. انا آتیناک الکوثر, میرے محبوب میں نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنانا تھا. بیٹے لے لینا حکمت, کوثر کا عطا کرنا رب کی عنایت. کوثر کے معنی بیان ہو رہے تھے, درمیان میں یہ بات آ گئی. کوثر کا ایک معنی حوض کوثر. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن, اس دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہوگا, ایک حوض عطا فرمائیں گے, ایک حوض عطا فرمائیں گے جس کا نام ہے حوض کوثر. ویسے کوثر کا جو لفظ ہے نا یہ کثیر سے ہے. کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. یہ یوں کہہ لیں کہ کوثر اس کا بھی مبالغے کا وزن ہے. کثیر ہوتا ہے زیادہ اور کوثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. کثیر زیادہ, کوثر بہت زیادہ. یوں سمجھ لے اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر, محبوب میں نے جو چیز بھی آپ کو دی بہت زیادہ دی ہے. جو چیز دی بہت زیادہ دی. میرے محبوب میں نے آپ کو عظمت دی بہت زیادہ دی. میرے محبوب میں نے آپ کو علم دیا بہت زیادہ دیا. میں نے آپ کو یار دیے بہت زیادہ دیے. میں نے آپ کو امت دی بہت زیادہ دی. میں نے آپ کو اپنا قرب دیا بہت زیادہ دیا. میں نے آپ کو عنایات دی بہت زیادہ دی. میں نے آپ کو معجزات دیے بہت زیادہ دیے. میں نے آپ کو حوض کوثر دیا بہت زیادہ دیا. اس حوض کوثر کے اوپر بتایا جاتا ہے, احادیث کی کتابوں میں آتا ہے, جو برتن رکھے ہوئے ہوں گے, چاندی کے برتن, جن کے ذریعے سے امت کو پانی دیا جائے گا, ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی. فرمایا انا آتیناک الکوثر, محبوب جو میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا اس پہ جو برتن ہوں گے وہ بھی کثیر تعداد میں ہوں گے. جہاں پر پینے والے برتن اتنا زیادہ ہوں, آپ بتائیں اس امت کے اندر کیا کمی ہوگی؟ امت تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی. محبوب آپ کسی چیز سے تسلی کریں. انا آتیناک الکوثر, میرا یہ پیغام آپ تک آنا چاہیے, پہنچ گیا کہ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کفار کے تانوں سے آپ ہرگز نہ گھبرائیں کہ آپ کی امت ختم ہو جائے گی, آپ کا مشن ختم ہو جائے گا, آپ کا دین ختم ہو جائے گا, آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. نہیں, بلکہ فرمایا انا آتیناک الکوثر, جہاں پینے والے برتن اس ستاروں سے زیادہ ہوں گے, آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد کتنا ہوگی. فرمایا پریشان نہ ہوں, انا آتیناک الکوثر, محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا ہے اور وہاں پہ میں نے برتن بھی اتنے زیادہ دیے کہ آپ کے دامن کے اندر, دامن رحمت کے اندر جو آدمی پیاس لے کے آئے اسے انتظار نہ کرنی پڑے, اس کے لیے برتن پہلے موجود, اسے انتظار نہ کرنی پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے, پہچان کے اپنی امت کے افراد کو پانی پلائیں گے. محبوب سے پوچھا گیا, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, آقا آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے افراد کو؟ حضور نے فرمایا غر المحجلین من اثر الوضو, ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اگر وہ وضو کا, نماز کا عادی ہوگا, جب وہ وضو کرے گا وضو کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا, وضو کرے گا وضو کی وجہ سے اس کے بازو چمک رہے ہوں گے, وضو کی وجہ سے اس کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. میں دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے, اسے بلاؤ حوض کوثر پہ آ کے جام کوثر پی لے. اس کوثر کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہوگی, اتنی بڑی تاثیر ہوگی, جو آدمی ایک دفعہ پی لے گا اس 50,000 سال کے برابر دن کے اندر اسے پھر پیاس کا احساس تک بھی نہ ہوگا.
इन्ना आतैनाकल कौसर, और इस कौसर, हौज़े कौसर से एक नहर निकलती है, उसका नाम भी नहरे कौसर है। उसके जो किनारे हैं वो सोने के बने हुए होंगे और उसके अंदर फर्श जो है याकूत और मरजान का बना हुआ होगा, अहादीस की किताबों में आता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता फरमाया, बताया जाता है कि उससे 4 नहरें फिर आगे निकलेंगी, मशहूर हैं। एक शहद की नहर होगी, दूसरी दूध की नहर, शराबन तहूरा की नहर, खालिस पानी की नहर। ये 4 नहरें उसी हौज़े कौसर और आगे नहरे कौसर से निकलेंगी। बड़ा एक अजीब वाक़या मैंने पढ़ा एक किताब के अंदर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था, मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गया। रास्ता क्या भूला कि मैं पहाड़ों के दामन में पहुंच गया। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। मुझे एक जगह पे मजमा नजर आया, मैं उसी तरफ चल पड़ा। मैंने देखा लोगों का मजमा लगा हुआ है। मैंने पूछा आप लोग कौन हैं, यहाँ कैसे खड़े हुए हैं? उन्होंने बताया कि हम यहूद हैं, आज हफ्ते का दिन है, हमारी इबादत का दिन है। इस सामने वाली गार के अंदर हमारे एक आलिम रहते हैं, राहिब रहते हैं। हम हफ्ते को यहाँ पे जमा होते हैं, वो आके हमें वाज़ो नसीहत करते हैं। हम इसी इंतज़ार के अंदर हैं कि वो आए और हमें वाज़ो नसीहत करें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी वहाँ पे बैठ गया। मैंने सोचा कि आज देखूँ ये कहता क्या है, क्या ये हक़ायक़ भी बताता है कि छुपाता है, क्या ये सच बताएगा या छुपाएगा। इनकी किताबों में भी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफात मौजूद हैं। हत्ता कि ये यहूद लोग मदीना के इर्द गिर्द आबाद हुए हुजूर की वजह से, हुजूर के लिए आए थे, आका का इस्तेकबाल करने आए थे। जब इन्होंने देखा अपने उरूज को, अपनी तरक्की को, अपनी बुलंदियों को, अपनी पीरी बचाने के लिए, अपनी सियादत बचाने के लिए उन्होंने हुजूर का इनकार कर दिया, कलमे पे नहीं आ सके। आज मैं जाके देखता हूँ तौरात के एक एक वर्क पे महबूब का जो तज़किरा मौजूद है, क्या ये राहिब भी बताता है कि नहीं? तौरात के एक एक वर्क पे आका का अखलाक मौजूद है, ये बताता है कि नहीं? तौरात के एक एक वर्क पे महबूब की सिफात मौजूद है, ये बताता है कि नहीं? तौरात के एक एक वर्क पे महबूब की तबलीग मौजूद है, ये बताता है कि नहीं? मैं मजमे में बैठ गया, देखूं सही ये हक बताता कितना है, छुपाता कितना है। थोड़ी देर के बाद वो राहिब आ गया। उसने आते ही मजमे के अंदर एक ऐलान किया, अफीकुम मुहम्मदी, क्या तुम्हारे अंदर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला बैठा है? अगर बैठा है तो खड़ा हो जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं सोचने लग गया कि अगर मैं खड़ा नहीं होता तो ईमान के तकाज़ों के खिलाफ है। यहां ऐलान हो रहा है कि मोहम्मद ही कौन है, मैं खड़ा ना हूं, मैं अपने ईमान का बरमला इजहार ना करूं। जिस ईमान के इजहार के लिए मेरे जिस्म के एक एक हिस्से पे जख्म बर्दाश्त किए, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं जिस पे जख्मों के निशानात ना हो। लेकिन सोचा कि अगर खड़ा हो गया, अचानक इन्होंने हमला कर दिया और मुझे शहीद कर दिया तो फिर? इसी कश्मकश में मेरे दिल ने मुझे कहा, आज देखते हैं तू जान को तरजीह देता है या ईमान को? तू जान को तरजीह देता है
یا ایمان کو ترجیح دیتا ہے؟ میں فوراً کھڑا ہو گیا، انا محمدی، میں محمدی ہوں، میں حضور کو ماننے والا ہوں۔ اس نے مجھے فوراً بلایا، اپنے ساتھ اپنے ممبر کے اوپر والے تخت پہ بٹھایا، خود نیچے والے پہ، مجھے اوپر والے تخت پہ بٹھایا۔ جب میں بیٹھ گیا مجھ سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا میں ایک سوال کرتا ہوں، سچ بتا، تو اس کا صحیح جواب دے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، میں سچے نبی کا امتی ہوں، میں سچے نبی کو ماننے والا ہوں، میرے نبی کی تربیت یہ ہے، میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، میرے نبی کا سبق یہ ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ میں سچ بولنے کے لیے تو کھڑا ہو گیا تھا، جھوٹ کس لیے بولوں گا؟ اگر سچ چھپانا ہوتا میں کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ آؤ پوچھو، میں سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے نبی کہتے ہیں کہ مجھے ایک حوض دیا جائے گا قیامت کے دن، اس کا نام حوض کوثر ہوگا، اس کوثر سے 4 نہریں نکلیں گی، ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر ہوگی، ایک شرابت طہورہ کی نہر، ایک خالص پانی کی نہر۔ کیا تو یقین رکھتا ہے؟ کیا تیرے نبی نے یہ بات کہی؟ میں نے جواب دیا ہاں ہاں، حضور نے یہ بات فرمائی ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کیا تیرا دماغ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ اگلی بات، کیا تیرا دماغ مانتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والی 4 نہروں کے الگ الگ ذائقے نکل ایک جگہ سے رہے ہیں؟ شراب کا الگ ذائقہ، دودھ کا الگ ذائقہ، شہد کا الگ ذائقہ، پانی کا الگ ذائقہ، ایک جگہ سے نکلنے والی 4 نہروں کے الگ الگ ذائقے۔ کیا تیرا ذہن اس بات کو مانتا ہے؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہے، بالکل مانتا ہے۔ مجھے سمجھا پھر، اگر تیرا دماغ اور ذہن مانتا ہے تو پھر تو مجھے سمجھا، مجھے بتا کہ کیسے۔ میں نے کہا تجھے سمجھانے کے لیے تو میں بات کرتا ہوں، وگرنہ حقیقت یہ ہے ہم نے ہر بات حضور کی مانی، حضور سے سن کر کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہوتا ہی وہ ہے یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رب موجود ہے، ہم نے مان لیا۔ بن دیکھے حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت کے پاس ہم نے پیش ہونا ہے، ہم نے کسی کو پیش ہوتے دیکھا نہیں، بن دیکھے مان لیا۔ حضور نے بتایا قبر کے اندر جاؤ گے، سوال و جواب ہوں گے، ہم نے بن دیکھے مان لیا۔ حضور نے بتایا کہ وہاں جہنم موجود ہے جس کے اندر گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، ہم نے بن دیکھے مان لیا۔ حضور نے بتایا جنت موجود ہے، اللہ رب العزت نے جسے مومنوں کے لیے بنایا، ہم نے بن دیکھے مان لیا۔ حضور نے بتایا جہنم کے اوپر ایک پل موجود ہے، ہم نے بن دیکھے مان لی۔ سب چیزیں ہم نے بن دیکھے مانی۔ وجہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان ہوتا ہی وہی ہے جو بغیر دیکھے مانا جائے۔ سبحان اللہ، ہم نے بن دیکھ کے ہر چیز مانی۔ لیکن تجھے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں سیڑھی کے اوپر والے قدم پہ، اوپر والی منزل پہ، اوپر والے تختے پہ، وہ مجھ سے نیچے تھا، تو میں نے اس کے سر پہ یوں ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے میں نے پوچھا کہ یہ بتا کہ سر میں کیا ہے؟ اس نے کہا دماغ۔ میں نے یہاں ہاتھ رکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آنکھ۔ میں نے ہاتھ رکھا یہاں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ناک۔ میں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ منہ۔ میں نے پھر یہاں پہ ہاتھ رکھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کان۔ میں نے کہا ان تمام راستوں سے الگ الگ قسم کا پانی نکلتا ہے؟ جی نکلتا ہے۔ یہ بتا یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا دماغ سے آتا ہے، سارا دماغ سے آتا ہے۔ کچھ دماغ کا پانی آنکھ سے نکل گیا، کچھ ناک سے نکل گیا، کچھ منہ سے نکل گیا، کچھ کانوں سے نکل گیا۔ میں نے اسے کہا تو یہ بتا کیا ان سب پانیوں کا ذائقہ ایک ہے جو ایک جگہ سے جو آ رہے ہیں، ایک ہی دماغ سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، منہ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، اس سے نکلنے والے بلغم کا ذائقہ الگ، ناک سے آنے والے ریشے کا ذائقہ الگ،
کانوں سے نکلنے والی گندگی کا ذائقہ الگ، آنکھوں سے نکلنے والے پانی کا ذائقہ الگ، ہر ایک چیز کا الگ الگ ذائقہ ہے۔ میں نے کہا جس خدا نے ایک دماغ سے نکلنے والے پانی کے 4 راستے بنا کر ہر راستے سے نکلنے والے پانی کا الگ ذائقہ بنا دیا، حوض کوثر بنانے والا بھی وہی خدا ہے، حوض کوثر بنانے والا بھی وہی رب ہے، وہی رب جو ایک دماغ سے نکلنے والے 4 پانیوں کے الگ الگ ذائقے بنا سکتا ہے، وہ حضور کو حوض کوثر دے کر ان کے الگ الگ پانی کے ذائقے بنا سکتا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ میں نے حوض کوثر عطا کیا، حوض کوثر جس سے نکلنے والی 4 نہروں کے الگ الگ ذائقے۔ محبوب آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی امت اتنی بڑھے گی، آپ کی امت اتنی بڑھے گی کہ سابقہ تمام امم کو ملا کر کئی گنا اس سے زیادہ۔ آپ کافروں کی باتوں سے پریشان ہرگز نہ ہوں، کافروں کی باتوں سے آپ پریشان ہرگز نہ ہوں۔ اس سے اگلی بات، کوثر کا ایک معنی مفسرین نے لکھا، ایک معنی ہے مقام محمود۔ مقام محمود، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ جس مقام محمود کا وعدہ کیا وہ حضور کو ضرور عطا کرنا۔ مقام محمود کیا چیز ہے؟ مقام محمود ایک جگہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امت کی سفارش کریں گے۔ اس جگہ کا نام ہے مقام محمود۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ کوثر کا معنی مقام محمود بھی ہے، کوثر کا معنی شفاعت کبریٰ بھی ہے، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر یعنی مقام محمود بھی دیا، مقام محمود پہ کھڑے ہو کر آپ سفارش جو کریں گے شفاعت کبریٰ، اس کا تاج بھی آپ کے سر پہ ہے۔ صرف شفاعت نہیں، شفاعت کبریٰ، صرف شفاعت نہیں، شفاعت تو باقی نبی بھی کریں گے، شفاعت تو عالم بھی کرے گا کہ اپنے خاندان کے 70 افراد کو لے کر جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں لے کے جا رہا ہوگا۔ شفاعت تو حافظ قرآن بھی کرے گا کہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو لے کر جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن فرمایا محبوب کو جو چیز دی گئی وہ ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ پوری انسانیت کی سفارش۔ 50,000 سال کے برابر دن کے اندر، تفصیل کا وقت نہیں، سب حضرات سمجھتے ہیں کہ لوگ کتنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پسینوں میں شرابور، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں آدمی ڈوبا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت ان لوگوں کے دل میں ڈالیں گے کہ تم کسی سے سفارش کیوں نہیں کروا لیتے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ جب یہ بات آئے گی دل کے اندر، فوراً لوگ رخ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، وہاں سے چلتے آئیں گے، ہر نبی کے پاس آئے، سفارش کرو سفارش کرو سفارش کرو، سب کی طرف سے جواب نفسی نفسی، نہیں نہیں آج میری جرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مکمل جلال کے اندر غصے کے اندر ہیں۔ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ لوگوں میں سفارش کرتا تو نہیں، مجھے آج اپنی فکر ہے، میں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں کہ شفاعت ہو جائے گی۔ وہ راستہ کیا ہے؟ آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ، اس در سے تم مایوس نہیں آؤ گے۔ آ جائیں گے۔ محبوب مہربانی فرمائیں، سفارش تو کر دیں کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کروا دیں۔ محبوب آپ سفارش تو کریں کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام محمود پہ سر سجدے کے اندر رکھیں گے، اور آقا نے خود بتایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے اس وقت حمد کے ایسے الفاظ بتائیں گے جو الفاظ آج تک میں نے پہلے کبھی نہیں کہے، میرے دل میں القاء ہوں گے، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا،
اللہ رب العزت کے حمد و ثنا جب بیان کروں گا، اللہ رب العزت مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد کل تسمع، میرے محبوب کھڑے ہو جائیں، سر سجدے سے اٹھائیں۔ یہاں اب سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، سجدوں کا بدلہ لینے کی جگہ ہے، یہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، آج سجدوں کے بدلے ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سجدے سے اٹھائیں گے، محبوب سفارش کریں گے، رب فرمائیں گے اشفا تشفا، محبوب سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، اے اللہ مہربانی فرماؤ، حساب و کتاب شروع فرماؤ، رب کا چونکہ پہلے سے وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آقا کو اللہ رب العزت نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ جو مانگیں گے میں رب عطا کر کے آپ کو راضی کروں گا۔ رب فوراً مان جائیں گے اور اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کر دیں گے۔ لیکن ایک بات طالب علمانہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور آگے حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام، اور پھر حضور کے دروازے پہ اللہ رب العزت یہی بات پہلے بھی تو ذہن میں ڈال سکتے تھے نا کہ حضور کے پاس چلے جاؤ، پہلے بھی تو یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ حضور کے پاس چلے جاؤ، آقا سفارش کریں گے، سنی جائے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اگر اللہ رب العزت یہ بات دل میں ڈالتے اور پہلے ہی حضور کے پاس لوگ آ جاتے، اور حضور کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ نے یہ انا آتینا کل کوثر کہہ کر بتا دیا تھا کہ محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ مقام محمود دیا، جس مقام محمود پہ کھڑے ہو کے آپ نے شفاعت کبریٰ کرنی ہے، تمام لوگوں کی سفارش کرنی ہے۔ رب کا وعدہ تھا، وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے فوراً سفارش قبول کر لینی تھی۔ شاید کسی کے ذہن میں آ جاتا اللہ رب العزت نے تمام جو انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے ہم کسی کے پاس چلے جاتے، سفارش قبول ہو جاتی۔ شاید کسی کے ذہن میں آ جاتا اگر حضرت آدم کے پاس جاتے تب بھی سفارش ہو جاتی، حضرت نوح کے پاس جاتے تب بھی شفاعت ہو جاتی، حضرت موسیٰ کے پاس جاتے تب بھی شفاعت ہو جاتی، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تب بھی سفارش ہو جاتی، حضرت داؤد کے پاس جاتے تب بھی سفارش ہو جاتی، حضرت سلیمان کے پاس جاتے تب بھی سفارش ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے تمام دروازوں پہ بھیجا تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے انا آتینا کل کوثر کہ شفاعت کبریٰ کا تاج صرف محمد مصطفیٰ کے سر پہ ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دے کر اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا آتینا کل کوثر، محبوب دیکھیں تو صحیح میں نے ہر چیز آپ کو کوثر بے حد بے انتہا عطا کر دی ہے، بے حد تو بے انتہا تمہیں امت عطا کر دی، بے حد و بے انتہا۔ ایک تفسیر کے مطابق کوثر سے مراد حضور کے صحابہ بھی ہیں، ایک تفسیر کے مطابق کوثر سے مراد خلفائے راشدین بھی ہیں کہ محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، انا آتینا کل کوثر، آپ کا مشن ختم نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو وہ یار عطا کر دیے، میں نے آپ کو وہ دوست عطا کر دیے، میں نے وہ آپ کو جماعت عطا کر دی جو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں آئی، اپنی محنت کی وجہ سے نہیں آئی، میں رب کی طرف سے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، میں نے ان کو چن کر آپ کی جماعت کے اندر بھیجا۔ دنیا سمجھتی ہے آپ کا مشن یہاں رک جائے گا، دنیا سمجھتی ہے آپ کا دین یہاں رک جائے گا، میں آنے والی امت آپ کو ایسی دے رہا ہوں، ایسی جماعت دے رہا ہوں کہ لوگوں آج ذہن کے اندر رکھو، یہاں تک حضور نہیں پہنچے تھے، ہندوستان تک حضور نہیں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افریقہ امریکہ تک نہیں گئے، لیکن محبوب کے یاروں کی قبریں ایک ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ رب نے بتایا کہ اے اللہ، اے میرے محبوب، جہاں تک میرا نام ہوگا وہاں تک آپ کا نام ہوگا، جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک آپ کی مصطفائی ہوگی۔ آج دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں حضور کے دین کو ماننے والے موجود نہ ہوں۔ انا آتینا کل کوثر، رب نے تسلی دی کہ محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں تو ایسے لوگ پیدا کر دوں گا جو اپنا مال، اپنی جان، اپنا خرچ، اپنا بستر لے کر
در در پہ جا کر آپ کے دین کی دعوت دیں گے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا دین مٹنے کے لیے نہیں، غالب اور بلند ہونے کے لیے آیا. اللہ رب العزت ہمیں اس دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور پوری زندگی حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.